السلام علیکم، دس از عرفان عامر فرام بی ایس آئی آرٹ سیمسٹر۔ آج میں ایک ٹاپک کے ساتھ آیا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا کی ہسٹری کو بیان کر رہے ہیں، اور اس ہسٹری کو بیان کرنے کے لیے ہم رفیظ ابیزوف کی بک جو کہ اسکرین میں بھی ہے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور کچھ کانسیپٹس اگر ہمارے کلیئر نہیں ہوتے ہیں دین ہم ادر سورسز کو بھی ٹچ کرتے ہیں، دین جا کے یہ ویڈیو بنتی ہے اور اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ سو لیٹس گیٹ انٹو اٹ۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ سینٹرل ایشیا اینڈ دا میجر کولونیل پاورز ان دا 18th سینچری ہے۔ مطلب اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کے اکراس دا بارڈرز کولونیل پاورز یا امپیریل پاورز یا پاورفل کنٹریز کون کون تھے، اور ان کے امپیکٹ سینٹرل ایشیا پہ کیا رہے ہیں اس ٹائم 19 یا 18 سینچری سے پہلے، 18 سینچری تک یا 18 سینچری کے بعد۔ سو میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سی اسٹیٹ یا پاورفل کنٹریز یا پھر کولونیل پاورز اور امپیریل پاورز تھے۔ یہ رشیا جو کہ امپیریل پاورز میں ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے، جو کہ نارتھ میں، سینٹرل ایشیا کے نارتھ میں آتی ہیں۔ پھر اگر آپ نیچے کی طرف جائیں ساؤتھ کی طرف، تو یہاں پہ ایران، پرشین امپائر اس ٹائم، تو اس کے بھی کافی ایسے ایجنڈاز تھے جس کو وہ دے ور ٹرائنگ کہ سینٹرل ایشیا میں ان کو کامیابی ملے، ان جگہوں میں اس کو ایکسپینڈ کرے اپنی جو بلیفس یا جو بھی سسٹم ہے ان کا۔ تو پھر اگر اس سے تھوڑا ایسٹ کی طرف آ جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پاکستان، انڈیا وغیرہ، یہاں پہ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ گریٹ برٹن ایک ایز اے کولونیل پاور یہاں پہ کنٹرول کر چکی تھی، تو وہ اس کے بھی اپنے انٹرسٹ ہوتے تھے ڈیفینیٹلی۔ وہ بھی شاید سینٹرل ایشیا کی طرف جا کے کچھ ریسورسز وغیرہ وہ بھی چاہ رہی تھی کہ کچھ اپنے انٹرسٹ لے لیں۔ یہاں پہ ڈیورن لائن سے آگے افغانستان تو خیر ان کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ تو اب جو چائنا ہے، جو اگر تھوڑا اوپر کی طرف جائیں تو یہ ٹینگ ڈائنیسٹی وغیرہ ان ڈائنیسٹیز کے لیے ایک وہ بھی ایسٹرن ترکستان وغیرہ ان جگہوں کو کنٹرول کرنے کی کافی کوششیں ہوتی تھیں ان کی۔ سو چلیں مزید آگے چلتے ہیں، آپ کو ایک ہسٹوریکل فیکٹس بتا دیتے ہیں۔ تو مین جو اس کے بعد جو ہسٹوریکل فیکٹس کی بات کریں تو 18 سینچری کچھ ایسی چینجز کے ساتھ آتی ہے جو کہ سینٹرل ایشیا کے لیے اسپیشلی چینجز کی بات کریں تو انڈسٹریلائزیشن آتی ہے نا اس ٹائم، انڈسٹریلائزیشن 18 سینچری میں، اور اس کی وجہ سے ٹریڈ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ٹریڈ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ یہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ چیپ پروڈکٹس آپ کو ملنے سٹارٹ ہوتے ہیں، اٹریکٹیو پروڈکٹس آتے ہیں مارکیٹ میں، اور وہ جو بائرس ہیں یا پھر کنزیومرس ہیں ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ کافی ٹریڈ کمپٹیشن ہوتی ہے، صحیح ہے، کمپٹیشن ہوتی ہے تو رائیولری اسٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ پاورفل کنٹریز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کے تھرو ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور کن کن چیزوں کو ہم ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں، اور کن کن جگہوں میں ہم ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے انٹرسٹ کے لیے اپنی جو بھی اپنی اسٹیٹ کے لیے جو بھی سوچنا ہے وہ سوچنا چاہیے، صحیح ہے، ریئلسٹ تھاٹ آپ کہہ سکتے ہو۔ تو رائیولری اسٹارٹ ہوتی ہے۔ پھر ٹیکسٹائل کا جو کانسیپٹ، ٹیکسٹائل جو ہے وہ بیگن ٹو بی مشین پروڈکٹ ان یورپ، اور ریزلٹس کیا رہے ہیں اس ساری جو ایک سینیریو کے ریزلٹس یہ رہے کہ چائنیز، مغول، پرشین اینڈ جو سلطنت عثمانیہ ہیں، یہ سب کیا ہو گیا، اکانومک ڈسٹربنس میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کیونکہ یہاں پہ انڈسٹریز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، صحیح ہے، کچھ چیزیں ہاتھوں سے وغیرہ جو بھی ہیں مین میڈ وغیرہ سب کچھ یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو ان کے مسئلے خراب ہو گئے، کیونکہ یہ ٹریڈ بھی موسٹلی ان کے سلک روٹ وغیرہ جو لینڈ کے تھرو ہوتے تھے، جس میں کافی وہ ٹیڈیس کور یا پھر مطلب جس میں کام زیادہ تھا، کرنا بہت زیادہ تھا، آؤٹ کم اتنا نہیں تھا، جس طرح انڈسٹریز کے آنے کی وجہ سے ایک آؤٹ کم ملنا اسٹارٹ ہو گیا ٹریڈ میں۔ تو یہ تو پاورٹی جو مطلب پاورٹی آ گئی اس میں، جس میں غریبی یا پور وغیرہ کلاسز بننے اسٹارٹ ہو گئے، جس میں جس کے پاس پیسے تھے وہ ٹریڈ کی طرح یا پھر اپنی جو چیپ پروڈکٹس ہیں یا پھر انڈسٹریز کی انڈسٹریلائز کی وجہ سے اپنے آپ کو مزید ترقی دیتے گئے، اور اسی طرح ان کے لیے مسئلے کھڑے ہو گئے۔ تو کولونائزیشن اسٹارٹ ہوتی ہے، صحیح ہے، کولونائزیشن اسٹارٹ ہوتی ہے کب؟ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو، ایک دفعہ اور میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں۔ پھر ہم جاتے ہیں کولونائزیشن کب برٹش امپائر آ کے فرسٹ ٹائم انڈیا میں یا پھر سب کانٹیننٹ میں اپنے آپ کو تشریف فرما کرتے ہیں اور کنٹرول کر لیتے ہیں جناب۔ پھر جو اگر آپ یہاں پہ ایک دفعہ اور دیکھ لیں بخارا، قزاقس یا خیون خانیٹ، کرگز، وہ یہ سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹ ہے، اور میپ کے تھرو بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں
ہاں آپ دیکھ سکتے ہو، اور چائنا کو دیکھ لیں آپ یہاں پہ ہیں، اور یہاں پہ دیکھ لو بالکل پوائنٹ آؤٹ کر کے ایریا آف برٹش اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے بھی جگہ تھی وہاں پہ، صحیح ہے۔ تو اب آپ کہہ سکتے ہو پرشیا دیکھ لیں، استر آباد یہاں پہ اس کے تھرو رشیا کے بھی دیکھ لیں آپ، تو یہ سینیریو رہا ہے۔ اب برٹش امپائر کی بات کرتے ہیں۔ برٹش امپائر واز بینگ فائنانشلی سکسیزفل ایز آئی ٹولڈ کہ یار بہت جب انڈسٹریز ان کی طرف سے بننے اسٹارٹ ہو گئے، یا پھر وہ انڈسٹری سے چیپ پروڈکٹ بنانے لگے، اور پھر ان چیپ پروڈکٹ کو وہ ٹریڈ کرنے لگے، ڈیفینیٹلی وہ سکسیس کی طرف گئے، اور پیسوں کے لحاظ سے وہ کافی امیر ہو گئے، کیونکہ سب کانٹیننٹ کو کہا جاتا ہے ویسے بھی پیسوں کے لحاظ سے جو ہمارے جو ایشین امپائر جتنی بھی تھی ان کے پاس پیسے تو بہت تھے، مگر آرٹ میں ان کا اتنا کمال نہیں تھا، آرٹ یا ایجوکیشن پہ اتنا کمال نہیں کرتے تھے۔ نو ڈاؤٹ ایسٹرن رینیسنس کی تو بات کرتے ہیں، اس میں کافی ایجوکیشن بات ہوئی ہے، مگر اس میں مطلب تھوڑے ہم لیک کر گئے اس ٹائم پہ، کیونکہ مغل امپائر آ کے انہوں نے بھی سینٹرل ایشیا میں جتنے بھی ہماری ایک ریسورسز یا پھر جو بھی ہماری ایک بنائے ہوئے چیزیں تھیں ان سب کو انہوں نے کیا کیا، کافی حد تک نقصان پہنچایا تھا۔ تو جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، تو اسی وجہ وہ سکسیسفل ہو گئے، اور ٹریڈ کرنے لگے چائنا کے ساتھ برٹش امپائر۔ جب ٹریڈ کرنا اسٹارٹ کیا، ٹریڈ چائنا وغیرہ ان کے ساتھ، چیپ انڈسٹریل پروڈکٹس ور اس ویپنس دیٹ ٹائم، ان کو ایز اے ویپن وہ یوز کرتے تھے۔ جس طرح آج امپیریلزم کا نیو امپیریلزم کا ایک کانسیپٹ آیا، جس کے تھرو ملٹی نیشنل ایف ڈی آئی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو آتے ہیں آپ کی کنٹری میں آ کے کہتے ہیں کہ یار آپ تھوڑا ویزا پالیسیز کم کریں، آپ تھوڑا ہمارے لیے بھی اسپیس دے دیں تاکہ ہم آپ کے کنٹری میں انویسٹ کریں، یہ کریں۔ اگر ان ریئلٹی دیکھا جائے ان کے لیے بھی کافی فائدے ہیں۔ ویسٹ میں ان کے جو کنٹریز ہوتے ہیں یا پھر ان کے لیبرز جو ہوتے ہیں، ان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس جو یہاں پہ پاکستان کے لیبر کو جو دیا جاتا ہے اس کی کمپیریزن میں ان کے رائٹس زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ میڈیکل رائٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے پیسے زیادہ دینے ہوتے ہیں، ان کے ایجوکیشن وغیرہ سب کچھ دیکھنے ہوتا ہے، مگر پاکستان میں کیا ہوتا ہے، نہیں، بہت چیپ لیبر ان کو مل جاتا ہے، اور وہ یہاں پہ آپ کے اپنی جو سامان ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ اور ہم بھی کیا ہوتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ سے لے کے ہمارا سب کچھ فورن کنٹری کا ہے، مل پے کیچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی ہے، تو ہم بھی نیو امپیریلزم کے گرد اسٹل وی آر کے جو ایک کولونائزیشن کا کانسیپٹ ہے وہ نیو امپیریلزم میں کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو خیر چلو اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پھر سنگل کارگو ارننگ ٹو مچ، مطلب ایک کارگو کا بہت زیادہ ارننگ ہوتی تھی، مطلب فلی لیڈن کروان جو ایک زمینی تحت جاتے ہیں کمپلیٹ لوگ لے کے اس کو، وہ اتنا کما نہیں پا رہا تھا اس سنگل کرگو کے برابر۔ تو ریزلٹس کیا ہو گئے، تو ڈیفینیٹلی ایک چیز میں نقصان، یو آر گیٹنگ not good outcome, or you are being deleted by other things like cargo or trading or whatever. So اسی وجہ سے ریزلٹس یہ ہو گئے کہ ٹریڈ شفٹڈ ہو گئی، ٹریڈ شفٹڈ انٹو میرین روٹس، لائک سمندری جو ٹریڈ ہے وہ کافی امپروو ہوتی گئی، صحیح ہے۔ تو گریٹ برٹن جو ہے نا وہ کیا، گریٹ برٹن ہیڈ اسٹرانگ نیول سسٹم، کیونکہ انڈسٹریز تو ان کے پاس ہوئے تھے، تو اسٹرانگ نیول سسٹم، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جا سکتا تھا، کسی بھی کونے پہ، اتنے اسٹرانگ۔ تو برٹش فائنلی بیکیم سکسیزفل ان 17، تو 17th سینچری میں کیا ہوتا ہے، وہ سکسیزفل ہوتے ہیں بائی انٹرنگ انڈین اینڈ اسٹیبلشڈ اٹس کالونی۔ گریٹ برٹن میڈ 30 ٹریڈنگ پوسٹ بنا دیتا ہے، صحیح ہے، اینڈ دس کنٹرول سب کانٹیننٹ اینڈ بیکم سو کلوز ٹو سینٹرل ایشیا۔ اسی طرح وہ سینٹرل ایشیا کے کلوز آ جاتا ہے، اور سینٹرل ایشیا کے نیچے ایک ایسی پاور کی انٹری ہوتی ہے جس کی شاید فیوچر انٹرسٹ یہ بھی ہو سکتے تھے کہ وہ سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کرے، سینٹرل ایشیا پہ اپنے انٹرسٹ لے لے، مگر اس ٹائم اس کے انٹرسٹ سب کانٹیننٹ میں زیادہ تھے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، جس طرح گولڈ وغیرہ کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ تھا۔ تو انہوں نے ریسرچ اپنی کمپلیٹ کی تھی، اور اس طرح وہ آ گئے۔ تو اب رشیا اور زار امپائر کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ نارتھ پہ واقع ہے رشیا، جو سینٹرل ایشیا کا، وہ ایمرجڈ ہوتی ہے، اور نارتھ اینڈ ویسٹ آف سینٹرل ایشیا میں، نارتھ اور ویسٹ سینٹرل ایشیا میں ان کی ایک کافی ایک کام ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، اور کنکوئر کس جگہ کو کرتے ہیں، کزان کو کرتے ہیں، استخان کو کرتے ہیں، خانیٹ کو کرتے ہیں، مطلب ویگرسلی بہت جلدی پروموٹڈ ہوتا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ کو پروموٹ کرتے ہیں، پھر وہ وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کرتے ہیں، پھر ٹریڈنگ اینڈ ایکسپینڈنگ اس کنٹرول، اور اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے کنٹرول کو مزید بڑھانے کی، تھوڑے سے
تو اگر بالکل ساؤتھ میں جاؤ تو ایسٹرن ساؤتھ ایسٹ پہ ہی جاؤ تو چائنیز کنگ ڈائنیسٹی جو کہ مڈ 18 سینچری میں کنٹرول کرتی ہے ایسٹرن ترکستان کو. پھر پرشین پاور جو کہ ایرانین جو میں نے بتا دیا تھا وہاں پہ بھی ساؤتھ میں وہ انیزی ریلیشن ود سینٹرل ایشیا, مطلب اس کے بھی کچھ اچھے خاصے ریلیشنز نہیں تھے کیونکہ ان کا اسکول آف تھاٹ ریلیجیس تھوڑے بلیو تھوڑے وہ مکس نہیں ہو رہے تھے یا پھر ایک نہیں ہو رہے تھے, سیم پیج پہ نہیں تھے. صحیح ہے, نو ڈاؤٹ تو وہ مسلمس بٹ سیکٹیرینزم یا وغیرہ ادر چیزیں جو وہ تو ایکچولی ریلیجن تو ایز اے ٹول یوز ہوتا ہے ان پاورفل کنٹریز کے لیے. دے آر یوزنگ ریلیجن ایز اے ٹول, اور لوگوں کے سینٹیمنٹس, لوگوں کے ایموشنس, چاہے لیڈر ہو جو بھی ہو, دے آر پلئنگ, اور یہ ان کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. ریلیجن چاہے جو نیشنلزم کچھ بھی ہو وہ ان کے نیڈ کے مطابق ان کے اکارڈنگ سامنے آتے ہیں. تو ٹرائی ٹو ایکسپینڈ فرام دا ساؤدرن سائڈ آف سینٹرل ایشیا. تو وہ جو پرشین پاور تھی وہ اپنی اسکول آف تھاٹ کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے اور اپنی پاور کو تھوڑا سینٹرل ایشیا کے ساؤدرن سائڈ سے آگے لے آنا چاہتی تھی. خیر, تو یہ ان کے لیے تو سینٹرل ایشیا کے لیے گھنٹی بج گئی تھی, مطلب دے گوٹ کہ وہ وارننگ سگنلس یا پھر جو بھی آپ سمجھو وہ ملنے اسٹارٹ ہو گئے. پھر چیلنجز ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں, آؤٹ کمس میں یہ چیلنجز تھے جو سینٹرل ایشیا کو دیے گئے. تو سب سے پہلی چیز اس طرح اس کے ارد گرد میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی, اور ٹریڈ میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے, وہ انڈسٹریلائزڈ کنٹری نہیں ہے, وہ نارمل جو پرانے زمانے ٹریڈیشنل ٹریڈ پہ بلیو رکھتے تھے, ان کا سسٹم اس پہ چل رہا ہوتا تھا. ڈیفینیٹلی اکانومک ٹرموئل آنا ہی تھا, پولیٹیکل ڈسٹربنس آ گئی کیونکہ ایک کنٹری کے سٹیزنس پورٹی کی طرف جا رہے ہیں, ان کو رائٹس نہیں مل رہا, کنگ کے خلاف تھوڑے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, سول وار اسٹارٹ ہو رہی ہے, تو پولیٹیکل ڈسٹربنس ہم کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے, جس طرح قزاقس, کرگیز, ازبیکس, ترکمین اینڈ جنگارس, ان کے بیچ میں ایک جنگ سول وار اسٹارٹ ہو گئی کیونکہ ایک چیز کے خلاف اگر آپ کی اسٹیٹ میں, آپ کی کنٹری میں آپ کو کوئی چیز مل نہیں رہی, وٹ ایور یو ایکسپیکٹنگ فرام دیٹ کنٹری, اینڈ ایز اے رسپانسبلٹی آپ اپنے رائٹس یا پھر اپنی رسپانسبلٹی, آپ ذمہ داری اچھی طریقے سے نبھا بھی رہے ہو, تو تب بھی یو آر ناٹ گیٹنگ یور رائٹ ان ریٹرن. تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے وارس ہوں گے. تو لیٹ ٹو سگنیفیکنٹ چینجز ان سینٹرل ایشیا اینڈ ان دا ڈپلومیسی آف دیم سیلف. انٹرنیشنل ریلیشنس میں بھی ان کے کافی چینجز آ گئے. وہ پہلے اگر ایکول ریلیشن شپ کی بات کرتے, بعد میں وہ مجبور ہو گئے کہ وہ کسی کے امبریلا کے نیچے چھپ جائیں, اور ان کو ان اکراس دا بارڈرز جو پاورز جو جمع ہوئے ہیں ان سے اس کو تھوڑی سی سیکیورٹی مل جائے. الائٹ آپ کہہ سکتے ہو, الائٹ جس طرح ہم پاکستان جو شروع میں انڈیا سے ہم تھوڑے سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے وی سائنڈ سیٹو, تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم سیکھ کرتے ہیں, دے سوٹ کہ یار کوئی مل جائے جو ہمیں الائی لے لے اور ہماری پاور جو سیکیورٹی پرووائڈ کرے. تو ریکارڈ ڈپلومیٹک مشنز کہا جاتا ہے کہ چائنا اور رشیا کی طرف ہو گئے, وہ جانے لگے, بیکیم ڈیپینڈنٹ. دس ادر ٹک ایڈوانٹیج, اور ادر اس ویکنیس کو کمزوری سمجھتے ہیں نا. ڈیفینیٹلی دیئر از ایک انارکی سسٹم ہے, پاور سیکس مور پاور کا کانسیپٹ ہے, دیر از ریئلزم. تو ڈیفینیٹلی پاور سیکس مور پاور, ان کو تو پاور سے مطلب ہے, دے ڈونٹ کیئر what you feel or what you need, they just think about their own interest. اسی طرح کیا ہوتا ہے, رشیا کنٹرول کرتا ہے سینٹرل ایشیا کو. سو یہ تھی آج کی جو ڈسکشن. تھینک یو سو مچ, کیپ سپورٹنگ us by subscribing and clicking the bell icon for more informative videos. اللہ حافظ.